سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم حضرین جمعہ، قرآن مجید کے 18ویں پارے سے سورہ نور کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی مخالفت کرنے والے، رسول کی نافرمانی کرنے والے کو اس کے انجام سے ڈرایا. اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائے. ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم، وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائے یا کوئی دردناک عذاب ان کو اپنی چپیٹ میں لگے. سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کہا جو رسول کی مخالفت کرے گا اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے. فتنہ کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فتنہ سے مراد یہاں شرک ہو سکتا ہے. جو رسول کی مخالفت کرے گا وہ شرک میں پڑ سکتا ہے. فتنہ سے مراد یہاں کفر ہو سکتا ہے. جو رسول کی مخالفت کرے گا وہ کفر میں پڑ سکتا ہے. فتنہ سے مراد یہاں بدعت بھی ہو سکتی ہے. جو رسول کی مخالفت کرے گا وہ بدعت میں پڑ سکتا ہے. علامہ ابن کثیر نے یہ تین باتیں ہیں، یہ تینوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. مگر فتنہ کا جو لفظ ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی فتنے پر ڈسکس کرنے والے ہیں کہ فتنہ کیا ہے، اور آج کا دور کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں فتنوں کا دور ہے؟ اور اگر واقعی میں یہ فتنوں کا دور ہے تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے ہم فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ فتنہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے دین کے لیے خطرہ ہے، جو آپ کو اللہ سے دور کر، جو اسلام سے دور کر. وہ چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. بھائی مال اچھی چیز ہے، ضروری چیز ہے، مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے.
مال بہت ضروری چیز ہے، مگر مال کمانے کی ہوس جب انسان کو غلط راستے پہ لے کے چلی جائے تو مال کتنا ہوتا ہے۔ اولاد دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، مگر انسان اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول جائے، اسلام کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، اولاد کی محبت میں ناجائز کام کرے یا اولاد کی تربیت سے غافل ہو جائے، اولاد کتنا بن جائے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دین کے لیے ڈینجرس ہو، خطرناک ہو، وہ فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے ہیں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہم پر جو بھی مصیبتیں آئیں وہ ہمارے دین کے لیے مصیبت نہ بنے۔ مصیبت اگر ہمارے اوپر آئے گی تو ہمارے دین کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ تو ہمارے دین کے لیے کوئی مصیبت ہم پر نازل نہ فرما۔ اسلام اور دین انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے بہت بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نماز میں دعا کرتے تھے، درود شریف کے بعد کی جو دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے۔ دجال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ، اللہ کے نبی نے کہا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ کیوں دجال فتنہ ہے بھائی؟ دجال اسی لیے فتنہ ہے، دجال جب آئے گا وہ اس کی بنائی ہوئی ایک جنت ہوگی، وہ اپنی جنت کی طرف لوگوں کو بلائے گا، جبکہ حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ وہ اپنی جہنم سے لوگوں کو ڈرائے گا جو حقیقت میں اللہ کی جنت ہوگی۔ اللہ اس کو اتنا پاور دے گا، لوگ اس کے اوپر آنکھ موند کر کے ایمان لے آئے، اس کی بات مان اپنے پوری زندگی بھر کی اپنے دین اور ایمان کی کمائی کو لوگ دجال کے کرشمے دیکھ کر، دجال کے میریکلز دیکھ کر لوگ لٹاتے ہیں۔ دجال کو اللہ کے نبی نے فتنہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچا۔ کیا مطلب ہے زندگی اور موت کا فتنہ؟ اے اللہ قدم قدم پر زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمارے دین کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اللہ تو اس سے ہمیں بچا اور ہمیں موت کے فتنے سے بچا۔ ساری زندگی انسان ایمان پر ہے، توحید پر ہے، اور مرنے کے ٹائم کوئی ایسی بات کہہ کے چلا گیا کہ اسلام سے نکل گیا، کوئی ایسا کام کر کے چلا گیا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انسان ساری زندگی جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور جنت اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ، اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک فٹ کا فاصلہ رہتا ہے۔ جنت ان سے ایک فٹ دور ہے، ایک ہاتھ دور ہے، لیکن موت کے پہلے وہ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ ساری زندگی انسان جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، مگر مرنے کے پہلے جہنم سے ایک فٹ وہ دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق دے دی، اس نے شرک سے توبہ کری، اس نے گناہوں سے توبہ کری، اس نے بدعات سے توبہ کری اور راہ راست پر آ گیا، اللہ نے اس کو جنت سے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ تو مجھے موت کے فتنوں سے بچا۔ اسی لیے عذاب قبر کی بھی اللہ کے نبی نے فتنہ کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا تفتنون فی قبورکم، تمہیں اپنی قبر میں فتنے میں ڈالا جائے گا، تمہیں اپنی قبر میں آزمایا جائے گا۔ قبر میں سوالات ہوں گے، ان سوالوں کا جو صحیح جواب دے پایا وہ کامیاب ہے، جو نہیں جواب دے پایا اس کی آخرت تک کا جو پیریڈ ہے وہ بڑی مصیبتوں میں۔ تو میرے بھائیوں یہ فتنہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی اس سے بچنے کی دعائیں۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ۔ یہ کون صحابی ہے؟ یہ رازدار رسول کہلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو وہ باتیں بتاتے جو سب کو نہیں بتاتے، سیکرٹ باتیں، راز کی باتیں۔ حتیٰ کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے منافقوں کی پوری فہرست بتائی تھی حضرت حذیفہ کو، کون کون مدینہ کے اندر منافق ہے ان کے نام بتاتے رہتے۔ حضرت حذیفہ جس کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کرتے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ منافق۔
یہ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ، ان کی ایک حدیث ہے فتنے کے تعلق سے، پہلے اس حدیث کو سمجھ لیجیے. یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کے اندر مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر کی حدیث ہے. بڑے غور سے سنیے گا. حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، رازدار رسول کی حدیث. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں پوچھتا. لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لوگ اچھی باتوں کے بارے میں، میں بری باتوں کے بارے میں پوچھتا. میں پوچھتا تھا اللہ کے نبی آپ کے بعد برا کیا ہونے والا ہے؟ لوگ تو اچھی چیزیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی ایران کب فتح ہوگا، عراق کب فتح ہوگا، بیت المقدس ہمارے قبضے میں کب آئے گا. ہم اس طریقے کے سوالات کرتے تھے، صحابہ اس طریقے کے سوالات کرتے تھے. مگر میں پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے بعد برا کیا ہونے والا ہے؟ میں کیوں ایسا سوال کرتا تھا؟ مخافت ان یدرکنی، میں اس ڈر سے یہ سوال کرتا تھا کہ اگر میں وہ دور دیکھ لوں، فتنے کا دور، برائی کا دور، میں بچ جاؤں. تو کہتے ہیں مرتبہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے ہم لوگ تو بڑی بری زندگی گزار رہے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، زنا کرتے تھے، سود کھاتے تھے، کون سا گناہ تھا جو ہم نہیں کرتے؟ پھر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، آپ خیر لے کر کے آئے، اسلام لے کر کے آئے. تو اے اللہ کے نبی کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اس خیر کے بعد بھی شر آنے. علماء کہتے ہیں اس شر سے مراد اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کا فتنہ. ایک طرف زکات کے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، ایک طرف جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، کتنے سارے قبیلے مرتد ہو گئے. حضرت ابو بکر کا 2.5 سال کا دور بڑا چیلنجز کا دور ہے میرے بھائی. کبھی موقع ملے تو حضرت ابو بکر کی سیرت پڑھو. ہم تو جب کردار بیان کرتے ہیں حضرت عمر کا بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان کا بیان کرتے ہیں، حضرت علی کا بیان کرتے ہیں. یقیناً ان سب کی قربانیاں اور ان کے کارنامے بہت بڑے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے کارناموں کا کوئی مقابلہ نہیں. 2.5 سال کتنے چیلنجز کا دور تھا حضرت ابو بکر. اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی شخصیت دنیا سے جا چکی ہے. مسلمانوں کی حالت ایسی، حضرت عروہ کہتے ہیں مسلمان تو اس بکریوں کے ریوڑ کی طرح تھے جس کا کوئی چرواہ نہیں. ابو بکر صدیق نے ایسے موقع پر امت کی کمانڈ سنبھالی اور اس وقت انہوں نے ان چیلنجز کو کیسے فیس کیا، کتنی ذہانت اور کتنی ہوشیاری کا ثبوت کیا، وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، بات بات پہ تلوار نکالا کرتے تھے. انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ابو بکر کوئی زکات نہیں دیتا ہے، اس سے بعد میں نپٹیں گے، ابھی مدینہ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. زکات جو لوگ نہیں دے رہے ان کے خلاف آپ فوج بھیج رہے، یہ سیکیورٹی کے پرپس سے صحیح بات نہیں ہے، مدینہ خطرے میں پڑ جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا. اب بڑے بہادر بنتے تھے عمر، بڑے بہادر تھے تم، آج تم بزدلی کی بات کر رہے ہو. واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتهم علی ذلک. اگر نبی کے دور میں کوئی رسی بھی دیتے تھے زکات میں، اونٹ کی رسی دیتے تھے اور آج نہیں دیں گے، میں لڑوں گا، تمہیں جنگ کروں گا. یہ ابو بکر صدیق. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے حذیفہ یہ جو اچھا دور ہے اس کے بعد ایک برا دور ہے. پھر حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا اس برے دور کے بعد اچھا دور پھر آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ وفیہ دفن. لیکن اس اچھے دور میں دھواں ہوگا. دھواں کا مطلب یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کلیئر نہیں ہوں گی، سسپینس والی. حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دھواں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے پر نہیں چلیں. اچھی باتیں بھی ہوں گی، بری باتیں بھی ہوں گی، لیکن میرے طریقے پر نہیں چلیں. اچھائی کا دور ہوگا لیکن اس میں مختلف فتنے بھی. کہا کہ اللہ کے نبی کیا اس اچھائی کے دور کے بعد کیا پھر شر آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا شر آئے گا، برائی کا دور. اور ایسے لوگ آئیں گے دعاتم الی ابواب جہنم، جو جہنم کے دروازے کی طرف لوگوں کو بلائیں، جو ان کی دعوت قبول کرے گا اسے جہنم میں لے کے ڈال دے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے، یہ معتزلہ تھے، یہ روافض تھے، یہ امت کے وہ گمراہ فرقے تھے جنہوں نے امت کے اندر پھوٹ ڈالا، جنہوں نے امت کا بٹوارا کیا تھا، جنہوں نے امت کے اندر کثرت عقیدوں کو ڈالا تھا اور جہنم کے راستے کی طرف لوگوں کو. حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں وہ دور پالوں، ان لوگوں کا دور میں اگر پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حذیفہ تم مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑ لینا. اس وقت مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی، جو یونٹی ہوگی، اس کے ساتھ تم رہنا اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ. کہا اللہ کے رسول اگر اس دور میں مسلمانوں کا کوئی امام نہ ہو، کوئی یونٹی نہ ہو، اختلاف ہو آپس میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا. اگر ایسا ہو جائے تو
ساری جماعتوں سے الگ ہو جانا اور سب سے الگ ہو جانا. وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ، اگر تمہیں اپنی زندگی کاٹنے کے لیے کسی جنگل میں جا کے رہنا پڑے اور کسی پیڑ کے پتے اور اس کی جڑیں چبا کے رہنا پڑے تو تم رہنا، مگر لوگوں کے فتنے میں تم مت پڑنا اور کوشش کرنا کہ اسی حالت میں تمہاری موت ہو. یہ ہوتے ہیں. آج ذرا نظر اٹھا کے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، کہنے کو سب کچھ نارمل ہے لیکن سب کچھ نارمل نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس خبریں آتی رہتی. کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار اور اپنی دکان کو بچانے کے لیے اپنی مسلم شناخت کو مٹا دیا، اپنی داڑھی کو ختم کر دیا، اپنے چہروں کو انہوں نے ایسا بنا دیا، اپنے حلیے کو ایسا بنا دیا کوئی ان کو مسلمان نہ سمجھے. یعنی ان کا وجود، ان کا تشخص، ان کی پہچان، ان کی شناخت، ان کی آئیڈینٹی آج خطرے میں پڑ چکی. مسلمانوں کے علماء کو، ان کے لیڈرز کو آج دن بدن جو ہے ایک طرف سے ان کو اندر ڈالا جائے. کیا یہ فتنہ؟ ہمارے نوجوان موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اتنے غرق ہیں کہ بے حیائی اور زناکاری اور بدکاری کی جراثیم ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں پیدا. خاص طور سے ہماری لڑکیاں جو کالجز میں پڑھتی ہیں، اور ہمارے یہاں بڑا عجیب تماشا ہے کہ صاحب لڑکیوں کو ہمارا تعلیم دلاتا ہے. لڑکا 10 تک پڑھ لیا بہت ہے، لڑکی کو ہم گریجویشن کرائیں. لڑکی بی اے کر رہی ہے. ذرا آپ کبھی نظر اٹھا کے دیکھیے اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں لڑکیاں کتنی پڑھی ہیں. بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ہماری لڑکی بی اے کر رہی ہے، اگر زین سے بی اے کر رہی ہے، وسطا کالج سے بی اے کر رہی ہے. لڑکا کتنا پڑھا؟ 8 تک پڑھا ہے، کاروبار کر رہا ہے. یہ نارمل بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ نارمل بات نہیں. آپ نے اگر اپنے لڑکوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی اور لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی، اس کے بھی بڑے بھیانک نتیجے سامنے. آپ کی لڑکی جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے اور اسے اپنے سماج میں کوئی ایسا لڑکا نظر نہیں آتا ہے جو اس کے معیار کا ہو، جو اس کے جیسا پڑھا لکھا ہو، اور پھر وہ اس ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ان لڑکیوں کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے جن کے گھروں میں نہ پردہ ہے، نہ عفت ہے، نہ عصمت ہے، نہ کوئی روک ٹوک ہے. ان لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے والی آپ کی پردہ دار لڑکی کیا کیا گن کھلا رہی ہے آپ کو شاید اس کی پکڑ. یہ کیا فتنہ نہیں ہے؟ آج امت کی بیٹیاں، آج ہماری قوم کی بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں. اپنے باپ کی، اپنے خاندان کی ناک کٹا کر کے وہ اسلام کو چھوڑ رہے. غلط کام کر رہی وہ تو غلط ہے، اسلام کو چھوڑ دے. یعنی اسلام کیا ایسا دین ہے جس کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کبھی آپ غور کیجئے، ہم اپنے دین پر غور کریں کہ ہمارا دین ایسا ہے اس دین کو آج چھوڑا جائے. آج ٹی وی چینل کے اوپر ایکس مسلم کے نام سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. صاحب یہ پہلے مسلمان تھے، مسلمان نہیں ہے. وہ اسلام پر اعتراضات ہیں، جنہیں اسلام کی کوئی کھوج خبر نہیں، جنہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، سنی سنائی باتوں پر آ کر کے وہ آج ٹی وی پر بیٹھ کر کے اسلام کو بدنام کرتے. حالات یہ ہے میرے بھائی، یہ فتنوں کا دور. اور جب ہم فتنوں کی بات کرتے ہیں تو علامہ ابن تیمیہ نے کہیں بڑے پتے کی بات لکھی کہ 2 قسم کے فتنے بڑے خطرناک ہیں. ایک ہوتا ہے شبہات کا فتنہ اور ایک ہوتا ہے شہوات کا فتنہ. شبہات کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ دین، آپ کے دین سے آپ کو دور کرنے کا. اللہ کے بارے میں شک میں ڈال دیا گیا، رسول کے بارے میں شک میں ڈال دیا. آپ نماز نہیں پڑھتے. کتنے مسلمان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتے، جمعہ کے دن بھی فارمیلٹی ادا کرتے ہیں، 1 بجے میں 5 منٹ باقی ہو تو مسجد میں داخل ہوتے ہیں. یہ آپ کی زندگی میں اسلام کہاں ملے گا؟ جو باپ جمعہ کی نماز صرف 2 رکعت فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، وہ کیا اپنے بچوں کی دینی تربیت ہے؟ اس کے گھر میں کیا دینی ماحول بنا؟ یہ آج ہمارا حال ہے. ہم دین سے اس قدر دور ہیں. ہم 24 گھنٹے گزار دیتے ہیں ہماری زبان پر ایک بار اللہ کا نام لیا. وہ اللہ جو ہمیں صحت دیا ہے، جس نے تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، کاروبار دیا ہے، چین سے کھا رہے پی رہے، اس اللہ کے آگے سر جھکانے کی توفیق نہیں ہمیں. اللہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ پہلا فتنہ ہے، شبہات کا. انسان اللہ سے دور ہو جائے، انسان اسلام کے بارے میں شک کرے، انسان نماز نہ پڑھے. اور دوسرا فتنہ ہے شہوات کا. شہوتوں اور خواہشات کے سمندر میں آدمی ڈوب جائے، جو جی میں آئے وہ کرے، جو جی میں آئے کھائے، جہاں جی جائے. اس کی ڈیزائر اور اس کی خواہشات اور اس کی اچھاؤں کی کوئی لمٹ نہ ہو. بھائی اسلام یہ تو نہیں کہتا ہے کہ آپ کو عورت کی ضرورت ہے، اسلام نے منع تو نہیں کیا شادی کرنے. پیسہ کمانے کی آپ کو طلب ہے، اسلام نے منع تو نہیں کیا حلال اور جائز کاروبار کرنے. اس انسان کے اندر جتنی چیزوں کی خواہش ہے، اسلام نے ان ساری چیزوں کی اجازت دی ہے. حلال کی لمٹ بنائی ہے، حلال کی حد تک، حرام
اسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی صحیح روایت, ان مما اخشى علیکم, میں جس چیز سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں, شہوات البغی فی بطونکم وخون, پیٹ کا فتنہ اور شر کا فتنہ. اے میری امت کے لوگوں, میں دو چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں, ایک پیٹ کا فتنہ اور ایک شرم کا فتنہ, ومضلات الفتن, اور میں گمراہ کرنے والوں فتنوں سے ڈرتا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے خاص طور سے فرمایا, ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء, میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. آج ہماری عورتیں کیوں فتنہ بن رہی ہیں؟ وہ اس لیے فتنہ بن رہی ہے کہ ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہ کے برابر. مسجد میں ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ عورتوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہے, ہمارے بھائیوں کے یہاں تو انتظام ہی نہیں ہے, سوچ نہیں سکتے وہ, ان کے فتوے لگ جائیں گے. عورتیں دنیا جہان کی جگہوں پر جا سکتی ہیں, ساتھ مسجد میں نہیں جا سکتی, خطبہ نہیں سن سکتی. سال میں 2 تہوار آتے ہیں, عید اور بقرعید کے, امام صاحب خطبہ دیتے ہیں, دعا دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کتنی تاکید کی, کہا کہ عورت اگر پیریڈ میں تب بھی عید کا جائے مسلمانوں کے مصلی سے الگ رہے گی, امام کی دعا میں شامل. پوچھا گیا اللہ کے رسول کسی کے پاس چادر نہ ہو تو دوسری اپنی بہن سے چادر لے کے جائے, مگر عیدگاہ ضرور جائے. ہمارے بھائیوں نے اس پر پابندی نہیں. حالت یہ ہے اہل حدیثوں کی بیٹیاں, ہم جب دوسرے مسلک کے گھروں میں جاتی ہیں وہاں بڑی اس معاملے میں بڑی سختی برتی جاتی ہے, صاحب نہیں, ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے عیدگاہ جانے. ماحول تو آپ نے بنا کر دینی تعلیم کے نام پر آپ کی بیٹی نے ماشاءاللہ کسی حافظ سے مولانا سے قرآن پڑھ لیا, بس بہت ہو گیا, اس نے دینی تعلیم حاصل کری, قرآن پڑھ لیا. اب وہ ہائی اسکول کر رہی ہے, انٹر کر رہی ہے, گریجویشن کر رہی ہے, اس جو پورا یہ نظام تعلیم, اس میں دین کہاں ہے تیرے؟ جو 3 سوال قبر میں ہوگے, من رب ہوگا, من دین ہوگا, من نبی ہوگا, تیرا رب کون, تیرا دین کیا, تیرے نبی کون؟ ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کو ہائی اسکول میں تو نہیں پڑھا ہے, آپ کو گریجویشن میں تو نہیں پڑھا جا رہا ہے, کسی کالج میں تو نہیں پڑھا جا رہا. یہ سوالوں کا جواب کون سکھائے گا ہمیں؟ بیمار دوائی کھاتا نہیں, بدنام طبیب کا نام, پورے کام پورے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام. میرے بھائیوں, آج ہمارے نوجوان نسل کو ہم جب ہنر ہوتے ہیں دین سے دور ہے, ہم نے دین دیا کہاں ہے ان کو؟ ہمارے یہاں مسجدوں میں تقریر ہوتی, کتنے لوگ آتے ہیں تقریر, گنے چنے لوگ. ہمارے شاہد بھائی رہتے ہیں وہاں کوئلہ بازار میں, بیچارے پہلے گھروں میں درس کرواتے تھے. میں کئی مرتبہ ان کے درس میں گیا, 5 لوگ 10 لوگ درس میں جاتے تھے. آج دین سے دور کرنے والی چیزیں ہر آدمی کے موبائل پر, بے حیائی والی چیزیں, زناکاری والی چیزیں, دین کو بگاڑنے والی چیزیں ہر آدمی کی اسکرین پر ہیں. 2-2.5 سال کے بچے آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہو, کبھی آپ غور کیجیے گا وہ جو کنٹینٹ ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, جو وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ان ویڈیوز میں کیا تعلیم دی جاتی ہے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچوں کے کارٹون ہوتے ہیں یا ان کے جو ویڈیوز جو بنائے جاتے ہیں, ان میں بھی ان کو بڑی گندی باتیں اور بڑی نازیبہ باتیں ان کو سکھائی. عورتوں کے جو سیریل ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بڑے شوق سے عورتیں سیریل دیکھتے ہیں. سیریلوں میں کیا ہے؟ دیور بھابھی کے ناجائز تعلقات, جس طریقے سے عورتیں سازش کر رہی گھروں کو بگاڑ, وہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے. تو یہ وہ سلو پوائزن ہے جو آج ہمارے گھروں کو بتا. اور اگر ہم نے ان فتنوں کو نہیں جانا اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا, اپنے گھروں کو نہیں بچایا, تو میرے بھائیوں شاید ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے میں آخرت میں ہم برباد. قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. دنیا کی آگ میں ہمارا بچہ جل جائے, ہم بڑی برداشت کریں گے. انسان اپنی اولاد سے, اپنی فیملی سے کتنی محبت کرتا ہے, اپنی فیملی کے لیے انسان اپنا آرام تج دیتا ہے, راتوں کو جا کر کے محنت کرتا ہے کہ میرے بچے سکھ سے رہے, میری بیوی سکھ سے رہے. اللہ کہتا ہے کہ جس پریوار سے, جس فیملی سے, جن بچوں سے, جس بیوی سے تم اتنا پیار کرتے ہو, تمہارے بال بچے جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں, تم ان کو بچانے کے لیے کیا کرتے؟ تو میرے بھائیوں یہ فتنے کر رہے ہیں. اب ایک آخری سوال کہ فتنوں کے اس دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ تو سب سے پہلی چیز, فتنوں کے اس دور میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگ آج خوشی منا رہے ہیں. ایک مسلک کے عالم کے اوپر کوئی مصیبت ہے, دوسرے مسلک کے لوگ سوشل میڈیا پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ صاحب بڑا اچھا ہوا, فلاں مسلک کا جو ہے ہمارا مخالف تھا, ہمیں ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتا تھا, وہ مصیبت. یہ شرم کی بات نہیں.
آج ایک اگر ہم مسلک کھیلتے رہے، آج کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی ایک مسلک کے علماء پر مصیبتیں آ رہی ہیں، آج تو بھاری سطح نظر آ رہی ہے۔ آج حالات یہ ہے میرے بھائیوں، ان حالات میں ہمیں اور آپ کو دو چیزوں پر بڑی مضبوطی سے جم کے رہنا۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول کی سنت، اور یہ دو چیزیں ہم تب پکڑیں گے جب ان کو سیکھیں گے۔ ہمارے اندر دینی شعور کتنا ہے اس پر ہم نے رکھا۔ صرف قرآن جو ہے رٹو طوطے کی طرح پڑھے نا، یہ دین کی تعلیم نہیں، معاف کیجیے گا۔ آپ کو نماز کی دعائیں نہیں آتی، لوگ بڈھے ہو گئے ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، ان کو نماز کی دعائیں نہیں آتی۔ ہمارے نوجوان لڑکوں کو جو ہے دین کی بیسک باتیں نہیں آتی، اور جلسے اور پروگرام ہوتے ہیں اس میں جو لگے بدے لوگ وہی جاتے، جو لوگ برابر جلسوں اور تقریروں میں جاتے ہیں۔ مسئلہ ان کا نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ جانکاری ہے ان کو، مسئلہ ہمیں اس انسان کو مسجد میں لانا ہے جو کبھی نہیں آتا، جو جمعہ کی نماز میں آخری صف میں آتا ہے اور 1 بج کر کے اگر جمعہ کھڑا ہونے والا 12:49 پر مسجد میں، 12:59 پر مسجد میں آتا ہے۔ ہمیں اس آدمی کو جو ہے نماز کی اہمیت بتانی ہے، ہمیں اس کو دین کا شعور اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جب تک ہم اس پر محنت نہیں کریں گے ہم دنیا کے آخرت کے فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کو دین سکھاتے تھے، دین پر پریکٹس کرنا، دین پر عمل کرنا، یہ اگلا نمبر ہے۔ پہلے تو سیکھو تو صحیح، آج ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج موبائل بڑی مفید چیز ہے، بڑی کارآمد چیز ہے، اس پر دنیا بھر کی کام کی چیزیں ہیں، مگر ہم کام کی چیزوں کو چھوڑ کر کے فضول چیزوں میں لگے ہیں، اس لیے ہم بگڑ برباد ہو رہے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ دور فتنوں کا دور، عورت کا فتنہ نمبر 1، زناکاری کا فتنہ منہ کھولے پڑا۔ ان فتنوں کے دور میں ہم اگر یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی دنیا پیدا کر لیں، کسی ایسی دنیا میں چلے جائیں جہاں یہ فتنے نہ ہو، تو یہ پاسبل نہیں۔ انہیں فتنوں کے درمیان رہ کر کے ہمیں ان فتنوں سے، اور ان فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ جب اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مصیبت آئے تو صبر کریں، صبر کا مطلب کنٹرول ہوتا ہے، صبر کا مطلب اپنے ایموشن، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو شریعت کی حد میں رکھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جن کو اللہ دنیا دین کی امامت دیتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ فرمایا ہم دین کی امامت ان کو دیتے ہیں جو ہماری ہدایت پر چلتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ صبر پیدا کر لو، شہوتوں کے فتنوں سے بچ جاؤ، اور یقین پیدا کر لو، شبہات کے فتنوں سے بچ جاؤ۔ تو صبر اور یقین یہ دو چیزیں ہیں، مومن کی یہ دو سہارے ہیں فتنوں کے اس دور میں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائی کہ فتنوں کے اس دور میں جہاں تک ممکن ہو آپ کوشش کریں کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ فتنہ اس لیول تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی مدینے کی ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے، آپ نے کہا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے تمہارے گھروں میں پہنچ جائیں، کموات القطری، جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کی بوچھاریں ہر آدمی کے گھر میں جاتی ہیں، ایسے فتنہ ہر آدمی کے گھر میں پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنوں کا وہ دور ہوگا القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السائی۔ آپ نے فرمایا جو بیٹھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے، جو کھڑا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے، جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے رسول کا؟ یعنی جب فتنوں کا یہ دور آ جائے آپ کوشش کریں اپنے آپ کو کتنا بچا سکیں۔ مال کمانے کا معاملہ ہے، کم کماؤ بھائی لیکن حلال کی کماؤ۔ بال بچوں کا معاملہ ہے، ہماری بچی ٹھیک ہے، وہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرے، ایک ایوریج تعلیم حاصل کرے، مگر اس کے اندر دین کی تعلیم ہے، وہ دین سے دور نہ ہو۔ مزاج یہ بناؤ کہ ہمیں فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے دینی اداروں پر مصیبتیں اس وقت آ رہی ہیں، علماء پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے علماء کے ساتھ آسانی فرمائے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہم میں سے جو کاروبار میں پریشان ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔
باللہ کفا